ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ بڑے ہو کر کچھ بن کے دکھانے کا شوق اور جنون ہر کسی کو بچپن سے ہوتا ہے، اور یہی جنون روڑی کے رہائشی 29 سالہ کراٹے چیمپئن کامران شیخ کو بھی تھا۔ کامران کو سرٹیفکیٹس اور میڈلز تو بہت ملے، لیکن کہیں نوکری نہ مل سکی۔ میں نے نیشنل لیول کے، سندھ لیول کے میں نے فائٹیں کھیلی ہیں، جو میں نے کھیلی ہیں تقریباً 12 سال ہو گئے ہیں، آپ کو پتہ ہے کھیلتے آ رہا ہوں۔ اور انٹرنیشنل جو میں کھیلی ہے، میں نے 12 ممالک میں انڈیا میں کھیلی تھی۔ ایشین بودوکان کراٹے فیڈریشن کی طرف سے ہوئی تھی، جو انڈیا میں حیدرآباد دکن میں ہوئی تھی، جس میں 12 ممالک نے حصہ لیا تھا۔ اس میں نے اپنی ویٹ کیٹیگری میں گولڈ میڈل حاصل کیا تھا پاکستان کے لیے۔ حوصلہ افزائی کے 24 سرٹیفکیٹس، 7 گولڈ میڈلز، 6 سلور اور 10 براؤن میڈلز جیتنے کے باوجود بھی کراٹے چیمپئن آج بھی بے روزگار ہے۔ ریجنل، نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پر چیمپئن بننے کا اعزاز کامران کو تو حاصل ہو گیا، لیکن اپنے گھر کا بڑا بیٹا ہونے کے ناطے روزگار کی تلاش نے اسے یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ وہ اپنے میڈلز بیچ کر اپنے گھر کی کفالت کر سکے۔ پریس کلب کے سامنے 10-12 دن سے احتجاج کر رہا تھا، اپنے میڈلز فروغ کر رہا تھا، لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوئی ہے۔ کسی کو خیال نہیں آیا ہے کہ یہ نیشنل پلیئر ہے، انٹرنیشنل پلیئر ہے، اپنے روڈ پہ سرٹیفکیٹ اور میڈلز فروغ کر رہا ہے۔ کسی کو خیال نہیں آیا، کسی کی کال نہیں آئی ہے کہ اس کھلاڑی کو ہم پروموٹ کریں۔ مجھے یہ دکھ ہوتا ہے، مجھے ہی کچھ نہیں ملا ہے تو میں اپنے بچوں کو، جو میرے اسٹوڈنٹ ہیں، ان کو کیا سکھاؤں؟ وہ اس لیے وہ دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، اس لیے وہ اب اس کام سے جو ہیں وہ ہو رہے ہیں۔ کراٹے چیمپئن کامران کو اپنی خوراک میں دودھ، دہی اور فروٹس کا استعمال زیادہ کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ تندرست رہ سکے۔ کامران خود تو دل برداشتہ ہو گیا، لیکن اپنے شوق کی تسکین کی خاطر وہ بچوں کو آج بھی کراٹے سکھاتا ہے۔ کامران کے گھر والوں نے ہمیشہ اس کا ساتھ دیا ہے، خاص کر کے والدہ اور بھائی نے، لیکن اب اس کی والدہ بھی یہی خواہش ظاہر کرتی ہیں کہ اب اسے کوئی روزگار ملنا چاہیے۔ کافی اس نے سرٹیفکیٹ حاصل کیا، مگر کس کام کے ہیں یہ سرٹیفکیٹ جب اس کی جاب کا مسئلہ نہیں ہے؟ یہ اپنی سپورٹ سے، اپنے بہت شوق تھا اس کو، اپنی محنت سے، جدوجہد سے اس نے بہت کچھ حاصل کیا۔ پھر انڈیا گیا، انڈیا سے یہ گولڈ میڈل جیت کے آیا۔ وہاں سے بھی آ کے خوشی صاحب نے، ناصر شاہ نے بہت سپورٹ دی کہ ہم نے اس کو جاب دیں گے، مگر کوئی ریسپیکٹ نہیں ہے اس کا۔ اب کیا کر سکتے ہیں؟ اب حکومت سے یہی اپیل ہے کہ اس کو جلد سے جلد نوکری دی جائے۔ معذوروں کے بھائی کو سپورٹ کرتا ہوں بھائی، اتنی میرے سے گنجائش نہیں ہوتی کہ میں ان کو سپورٹ کر سکوں، اور حکومت سے یہی التجا ہے کہ اور ان کو کوئی اچھی جاب دی جائے تاکہ ہماری سہولت ہو جائے کام میں، اور میری بھی سہولت ہو جائے، بھائی کی سہولت ہو جائے۔ اب میں خود معذور ہوں اور نہیں کر سکتا ان کے لیے، اتنا جتنا ہو سکتا ہے میں کرتا ہوں باقی۔ اب کامران کے دوست بھی اب اس بات پر اتفاق کرنے لگے ہیں کہ کامران نے اپنے شوق کو پروان چڑھا کر غلطی کی، کیونکہ اتنی محنت اور جدوجہد کرنے کے باوجود ہر حکومت نے اس کے ٹیلنٹ کو نظر انداز کیا ہے۔ یہ اس چیز کو دیکھ کے ہمارا بھی دل ایک چیزوں سے، اسپورٹس سے اٹھ گیا ہے کہ اسپورٹس میں کوئی اچھی کسی کو کوئی چیز مل رہی نہیں ہے تو کیوں ہم اسپورٹس میں جائیں۔ تو یہ کامران بھائی کو دیکھ کے ہمیں بھی تھوڑا ہوتا ہے کہ ابھی ہم بھی اسپورٹس چھوڑ دیں تو بہتر ہے، اور کوئی کاروبار کریں تو وہ ہمارے لیے بیسٹ رہے گا۔ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں، لیکن اگر حوصلہ افزائی کے ساتھ ساتھ کامران جیسے باہمت نوجوانوں کو روزگار بھی دیا جائے تو شاید ان کو نہ اپنے شوق سے گلا رہے، نہ ہی کسی حکومت سے کوئی شکوہ۔ کیمرامین مرتضی سمیجو کے ساتھ نومیتا گل، ARY نیوز، سکھر۔